ہاں، پرویز مشرف صاحب کی حکومت مکمل طور پہ جمہوری نہیں تھی. پاکستان کی صرف ایک حکومت ایسی مجھے بتائیں جو جمہوری ہو. جمہوریت کا مطلب ہی نہیں پتا. آگے چلیں. اچھا، وکلا تحریک کی جب پیدائش ہوئی ہے تو دائی کون سی؟ دایا کون تھی؟ تیسری بات، یہ زاغم صاحب نے اس کی طرف جو اشارہ کیا ہے اس پہ تو میرے تعلقات بگڑتے بگڑتے بچ گئے تھے. اعتزاز احسن اب سے نہیں 50 سال سے ایلڈر بردر، ان کا ایک کزن میرا کلاس فیلو تھا، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. وہ اس زمانے میں گاتے پھرتے ہوتے تھے ریاست ہوگی ماں کے جیسی. میں نے ایک بڑا نیسٹی کالم لکھا پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں اور کہا نہیں، ریاست سوتیلی ماں کے جیسی ہوگی. اس سے پہلے بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے، آئندہ بھی یہی ہوگا. اچھا، رہ گئی اب آپ کا سوال، تحریک وکلا کی ہو یا فقراء کی، فقیروں کی، گداگروں کی، بھوکوں کی، ننگوں کی، یہ تو میں نہیں جانتا. لیکن عام آدمی کی سفرنگز اور جذباتی، ذہنی، نفسیاتی ابتری ساتویں آسمان کو چھو رہی ہے. میرا کوئی ذاتی اخبار نہیں ہے. پچھلے ایک دن کی اخباری رپورٹس وہ آپ لوگوں کی نظروں سے نہیں گزرتی ہوں گی چونکہ یہ 27ویں ترمیم وغیرہ بڑی عام ہے. بھائی نے بہن کو، سگی بہن کو، بیٹے نے ماں کو، سگی ماں کو، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو، سگے بھائی کو، اور مزارے نے زمیندار کو بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ بلہام نہیں ہیں، خبریں ہیں، کل کے اخبار اٹھا کے دیکھ. کہہ رہے ہیں آپ 27ویں اور سیاسی منظر کی رونق جو ہے نا، وہ جو آپ نے کہا نا رونق لگے گی، یہ رونق اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. جس رونق کا مجھے خوف اور خدشہ ہے. حسن نثار صاحب، میں نے اس لیے پوچھا کہ وکلا تحریک نے ارن کیا تھا، 19ویں ترمیم بھی ارن کی تھی انصاف ڈیلیور کرنے کے لیے، مگر جو ہوا اس کے بعد اگلے 16 سال وہ سب کے لیے ایک تماشا ہے. وہ سیاست سے لے کے میں اب یہ کہہ رہی ہوں کہ جو اپوزیشن احتجاج کر کے ویسی کوئی تحریک سمجھ رہے ہیں بنا پائیں گے، کیا درست داؤ کھیل رہے ہیں یا غلط داؤ کھیل رہے ہیں؟ اب بات سنیں. پہلی بات یہ ہے ہمارے یہاں لفظ بھی بڑے طرح استعمال ہوتے ہیں. عوام کی امنگوں کی ترجمانی، کیا ترجمانی کی تھی؟ زاغم صاحب نے ابھی بتایا نہیں. بعد میں جو کیا میں ایگری کر رہی ہوں اس کے ساتھ. ہو بھی گیا تو کیا ہوگا؟ میں یہ کہہ رہی ہوں 7-8 میں جس طرح سول سوسائٹی سب جڑ گئے، اس نے ملک کو بد سے بدتر کی طرف دھکیلا. درست کہہ. اب یہ ہو جائے نہ ہو جائے، میں جن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں ان کے لیے دانشوروں کے پاس وقت نہیں ہوتا. کسی ماں نے بیٹے نے مارتا، کسی بہن مارتا، فلانوں، ہمارے نزدیک یہ ایشوز نہیں ہیں. لوگ نارمل نہیں رہ گئے، اب ٹھیک ہو گیا. یہ سائیں لوگ نیم پاگل سے ہو رہے ہیں، صحیح، اس سے بچو. ہاں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. 25 26 27 کروڑ بھوکا، بے آسرا، درست، ان پروٹیکٹڈ. جی شہزاد صاحب، 2007 میں مشرف کا 8 سالہ اقتدار جمہوری قوتوں کو متحد کر گیا تھا جب وہ ختم ہوا. آج پی ٹی آئی کی اپنی حالت کمزور ہے، سیاسی طور پر بیانیہ کمزور ہو رہا ہے. کیا آج کا سیاسی تناظر کسی بڑے اتحاد کو جنم دے سکتا ہے؟ کیا معروض سپورٹ کرے گا کسی تحریک کو؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ 2007 کی وکلا تحریک کے پیچھے کون تھا. کبھی اس کی بھی ہم نے کھوج لگانے کی کوشش کی ہے یا اس کو ہم نے چھوڑ دیا ایک ہلکا سا اشارہ دے کے، یا اس وقت بھی ایک اشارہ ملا تھا اور پھر چھوڑ دیا گیا. کسی نے تھپکی دی تھی کہ کوئی بات نہیں، لگے رہو، ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے. وہ کون تھا؟ کر دیں آج اشارے تو بہت. میں کہہ تو رہا ہوں، ابھی حسن صاحب نے آپ کو ذکر کیا نا، تو بات اس کو بھی تھوڑا سا دھیان میں لے آنا چاہیے کہ اس تحریک کے پیچھے کون تھا. بہرحال اس کو چھوڑیں. اب میں آپ کے سوال کو بہت سیریس لیتا ہوں، بہت اچھا بڑا سیریس سوال ہے. میں اس کو سیریسلی ڈیل کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے سوچا اپنے دماغ میں کہ اچھا، کیا تحریک کے لیے محرکات کتنے ہوتے ہیں، کتنے محرک ہونے چاہیے ایک معاشرے کے اندر. مجھے پاکستانی معاشرے کے اندر 6 محرکات نظر آئے جو کہ کسی تحریک کا باعث بن سکتے ہیں یا کسی تحریک کو جنم دے سکتے ہیں. عوام پہلا، ارریلیونٹ کب کے 1947 کے بعد، میرا خیال ہے 1950 کے بعد تقریباً ارریلیونٹ ہو چکے. عوام کا تو ہے صحیح محرک لیکن اب وہ نہیں کسی گننے میں آتے. اس کے بعد آ جائیں اشرافیہ. اشرافیہ طاقتور کے ساتھ کھڑی ہے، طاقت کے ساتھ کھڑی، طاقتور کے ساتھ ہی طاقت کے ساتھ کھڑی ہے اشرافیہ، اس لیے وہ بھی نہیں ہے.
ورنہ ان کے اندر بھی تھوڑی بہت کوئی وہ پیسہ لگاتے ہیں, کچھ کرتے ہیں جس سے تحریک کا کوئی باعث بنتا ہے, محرک بنتا ہے. صحیح. بیوروکریسی, یعنی کہیں نہ کوئی آواز کہیں آتی ہے, کوئی ایسا اصول پسند بیوروکریٹ کھڑا ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں پہ, اس کی کہانی نکل آتی ہے, کوئی بات بن جاتی ہے. وہ بیوروکریسی گئے صدیاں دہائیاں گزر گئیں, وہ کمپرومائز ہو چکی ہوئی ہے آپ کے نظام کے. 3 چیزیں رہ گئی, سیاست, عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ. 6 ٹوٹل محرک بنتے ہیں. تو اب سیاست, عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ, یہ 3 رہ گئے. عدلیہ کا جو حال سیاسی ترمیم نے کیا ہے, اور وکلاء کی تنظیمیں جس خوبصورتی کے ساتھ ان کو ڈویژن لائی گئی ہے. تھوڑا سا سفر پیچھے چلے جائیں 2008 سے پہلے کا, جب ایک کورٹ کے کیسز کے اندر کس طریقے سے ایک پارٹی کے معاملات جاتے تھے وغیرہ وغیرہ, وہ مطلب ساری کہانی ہمارے سامنے ہے. پائزی صاحب کے زمانے کی کورٹ کی بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے بھی چلے جائیں, بہت سارے لوگ اس کو بھی کوٹ کریں گے ثاقب نثار کے ٹائم سے. لیکن ایک ڈویژن کریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے, ایک ایسی پولرائزیشن کریٹ ہو گئی ہے کہ وہ بار یا وہ جو وکلا جو تھے جو اکٹھے ہو جایا کرتے تھے, ہاں غالباً اس وقت شاید ملٹری کے خلاف ہونا ہوتا تھا, فوج کے خلاف, ڈکٹیٹر مشرف اس کے خلاف کھڑا ہونا, شاید اس وجہ سے سب اکٹھے ہو جاتے تھے. وہ جب ماس بنتا تھا تو عوام اس کا حصہ بن جایا کرتے تھے. عوام بذات خود کھڑے ہو کے پہلے کبھی نہیں نکلے, اور نہ ہی نکلنا چاہیے ان کو, کیونکہ جو ان کے لیڈران ہیں وہ تو ان 4-6 جگہوں پہ پھنسے بیٹھے ہوئے. تو اس لیے تو وہ تب نکلیں گے جب, تو اس وقت شاید نکل آئے تھے, ان کے ساتھ مل گئے تھے اور ایک تحریک بن گئی تھی جس کا نتیجہ وہ نکلا جو نکلا ہمارے سامنے. پرابلم یہ ہے کہ آج وہ عدلیہ ٹوٹی ہوئی ہے آپس میں, جو بینچ ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے, بلکہ اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, جو بار ہے اس کے بھی حصے ہو گئے, بکھرے ہو گئے, اور وہ بھی اب سب کے سب پولرائزڈ ہو گئے. تو وہ جو ایک یکجہتی تھی اس کے اندر ایک تحریک کریٹ کرنے کی, ختم ہو گئی. کیا خوبصورت بات ہے کہ سیاست اور اسٹیبلشمنٹ دونوں آج ایک ہی پیج پہ ہیں, اور اس لیے آپ کو کسی تحریک کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہیں اس کا کوئی اثر کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیے, ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری پالیٹکس جو سیاست ہے وہ کسی جمہوری نہ بھی ہو, جمہوری انداز کی بھی رہ گئی ہے یا نہیں رہ گئی. تو ہم آہستہ آہستہ اس طرف سفر کو جا رہے ہیں. شاید سوچنے والے پاکستانی ایسے ہوں گے جن کو خیال کرنا پڑے گا کہ ہم نے سیاسی نظام کا کیا کرنا ہے, اس کو کس نہج پہ لے کے جانا ہے. ورنہ جس نہج پہ چل رہا ہے, اچھی بات ہے اسٹیبلشمنٹ اور سیاست کو, حکومتوں کو ایک ہی سائڈ, لیکن اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو ایک طرف ہونا چاہیے. درست, جہاں اسٹیبلشمنٹ اور سیاست ایک پیج پہ آ جائے یا ایک طرف ہو جائے, اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک ہوتی ہے, لیکن سیاست اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہو جائے تو پھر اس کے بعد مشکلات میرا خیال میں زیادہ ہونا چاہیے. درست ہو گیا, ویری ویل سیڈ. افتخار صاحب, اگر عدلیہ نے 16 سال میں بیٹوں کی کرپشن اور سیاستدانوں کی کرپشن کو ایک نظر سے دیکھا ہوتا, وزرائے اعظم کو چھٹی نہ اس طرح کرائی ہوتی, اپنی انا میں نیسلا ٹاور نہ گرائے ہوتے, یا پھر سو موٹو کو عوام کی بہبود کے لیے استعمال کیا ہوتا, یا ایکسٹینشنز کے لیے قانونی راستے نہ دکھائے ہوتے, تو کیا کوئی حکومت آج اس طرح کی 27ویں ترمیم کر سکتی تھی؟ اور اگر کر لیتی تو کیا پھر اس تحریک کو پذیرائی نہ ملتی؟ ضرورت ہی نہ پڑتی. اگر وہ جو وعدے کیے تھے وہاں جیسی ہوتی تو یہ ضرورت ہی نہ پڑتی. آج پاکستان آگے گیا ہوتا. آپ نے ہر چیز میں تو اپنے آپ کو استعمال کیا 184.3 کو, 184.3 جو مرضی آئی آپ نے کیا. آپ نے بلڈنگیں گروا دی ہیں. یہ ہمارے ڈیوس روڈ کے اوپر ایک بلڈنگ کو گروا دیا گیا, 7 والی بلڈنگ کو نہیں گروایا گیا. وہ فیروز پور روڈ کے اوپر 2 بلڈنگیں اپاجوں کی طرح کھڑی ہیں, ان کے در و دیوار بتاتے ہیں کہ کیا فیصلے ہوئے. ایسے تو نہیں چل سکتا نا. آپ سلیکٹیو کر رہے تھے انصاف, اور سلیکٹیو انصاف کا نتیجہ نکل گیا. اور میرے دوست زیغم نے تو آپ کو نام بھی بتا دی جن لوگوں کے. اور ایک سوال اور اٹھایا گیا شہزاد صاحب کی طرف سے. شہزاد صاحب, ایسا ہوا کہ ایک چیف آف آرمی سٹاف نے ایک چیف جسٹس کو بلایا اپنے ساتھ ملاقات کے لیے, اور کہا کہ بھائی تمہارے بارے میں پشاور سے شکایات آ رہی ہیں, کیا ہے. یہ کہہ کے وہ میٹنگ ختم ہوگی اور چیف آف آرمی سٹاف اس وقت کا چلا گیا. لیکن وہ اس میٹنگ کی تصاویر اس وقوعے کے بعد کچھ منٹوں میں ہی ٹیلی ویژن اسکرینوں کے اوپر آ گئی. سر وہ صدر پاکستان بھی تھے. کون لے کے آیا؟ کون لے کے آیا؟ یہ ہے وہ آپ کے سوال کا جواب. تو یہ نظام تھا. اور جو وعدے کیے گئے تھے, اگر وہ وعدے پورے ہو جاتے, میں تب بھی چیختا تھا کہ بھائی انصاف شروع ہوگا مجسٹریٹ اور سول جج کی عدالت سے. سپریم کورٹ جو ہے وہ اپیلیٹ کورٹ ہے, کروڑوں روپے فیسیں لیتے ہیں.
اور یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی زیغم نے کہ ایک ہی چیمبر سے سپریم کورٹ پوری کی پوری آ گئی. یعنی اگر میرا چیمبر ہے تو میں نے سارے اپنے جونیئرز کو ہر جگہ پہ فٹ کر دیا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا جو ہوا ہے. اور میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو آپ فکر کا ہے کہ آج سیاست اور اسٹیبلشمنٹ اکٹھی ہو گئی ہے، بالکل اس موجود صحیح ہے موجودہ صورتحال میں.